आला अदलिया के जजेस पार्टी बनकर अगर चीफ जस्टिस वो जबान इस्तेमाल करेंगे जो इमरान खान कंटेनर पे चढ़ के करता था, तो उस जबान का वही जवाब मिलेगा जो नवाज शरीफ के सियासी मुखालिफिन को दिया जाता है। आप कौन होते हो किसी की तौहीन करने वाले? आप कौन होते हो किसी की तज़हीक करने वाले? ऐसे नाइंसाफी पर मबनी फैसले करोगे, बुग़्ज़ पर मबनी फैसले करोगे, इंतकाम वाले फैसले करोगे तो कौन इज्जत करेगा आपकी? फिर तौहीन अदालत लगा देते हो। 5 मेंबर बेंच ने सियासी पार्टी बना दिया पूरी अदलिया को और उसको मुस्लिम लीग नून के सामने ला के खड़ा कर दिया। क्या बताओ, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की इससे भी बड़ी तौहीन हो सकती है कोई? हम आपकी इज्जत करना चाहते हैं, आप भी तो अपनी इज्जत करवाओ। तो जस्टिस अजमत सईद साहब जो है उनको कौन नहीं जानता। पर्सनली ذاتی طور پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے JIT بنوائی۔ بدنام زمانہ JIT کو آج تک واٹس ایپ زدہ JIT کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے بانیوں میں ان کا نام شامل تھا۔ ثاقب نثار صاحب نہ صرف قانون کے، عدلیہ کے، قوم کے، آئین کے اور اس 22 کروڑ عوام کے مجرم ہیں۔ ان کے سامنے ایک سازش تھی جس کو انہوں نے انجام دینا تھا، جس کا وہ مہرہ بنے، لیکن جنہوں نے احتساب کو انتقام بنایا اس احتساب کا بھی احتساب ہوگا ایک دن۔ 2017 میں جب آپ نے ایک چلتی ہوئی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کیا، اس کے تانے بانے بھی کورٹ کے فیصلوں سے ملے۔ 1 یا 2 ججز بار بار اسٹیبلش ہوئے ہیں، انہی کو اس بینچ میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو جس طرح میچ فکسنگ ایک جرم ہے، اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے۔ جسٹس کھوسا نے عمران خان کو کہا کہ سڑکوں پہ کیا مارے پھر رہے ہو، میرے پاس لے کے آؤ پٹیشن، میں سنتا ہوں۔ مانیٹرنگ جج لگایا گیا، وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا، لیکن لگتا ہے کہ وہ تاحیات مانیٹرنگ جج لگ گئے ہمارے اوپر۔ تحریک انصاف سپریم کورٹ کی رجسٹری میں درخواست لے کر گئی۔ چھٹی کے دن رات کو رجسٹرار گھر سے بھاگا آیا، اس نے کہا جی پٹیشن کدھر ہے؟ تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ پٹیشن تو ابھی تیار نہیں ہوئی۔ اس نے کہا ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ پٹیشن تیار کریں۔ اسی عدالت نے صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دیا۔ کہاں ہے آج وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دینے والا؟ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کسی کو۔ جب بیل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا، جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ 3 ہفتوں کے لیے بینچ ڈیزالو ہو گیا، نیا بینچ، یا کوئی جج چھٹی پہ چلا گیا، جاتا نہیں تھا، بھیجا جاتا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں مائی لارڈ شپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے بردر جج تھے نا، آپ نے کیا کیا؟ عظمت شیخ صاحب جو جج تھے ان کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا، انہوں نے واٹس ایپ پہ کس طرح سے JIT بنائی، جنہوں نے عمران خان کو کہا کہ تم کیوں یار سڑکوں پہ پھرتے ہو، ہمارے پاس اپنا کیس لے کے آؤ، ہم فیصلہ سنائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ جو الفاظ آئے ہیں اس میں وہ بغض الفاظ کے اندر ڈھل گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا بغض اور سارا غصہ اور یہ سارے الفاظ جو ہے یہ ایک تاریخ کا سیاہ باب بنیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 17 سالوں میں کئی سیاہ اوراق لکھے گئے ہیں ہماری عدلیہ کی طرف سے جب بھی کوئی ڈکٹیٹرز آئے ہیں۔ ہم فتنے کے خلاف جنگ ہے۔ اب اگر کوئی جج اس میں شریک ہوتا ہے، کوئی جنرل اس میں شریک ہوتا ہے، یہ سب فتنے کا حصہ ہے، اور جمعیت کے کارکنوں ڈٹ جاؤ، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ جب انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان نے گالیاں دی، تنقید کی، تو اس کے بعد اس کے لیے تو میرا خیال ہے 10 دفعہ رات 12 بجے کھلی ہے عدالت۔ تو اب جناب چھٹی کے دن عدالت کھل گئی، اور کل جو ہے وہ عدالت نے سنے بغیر، موقع دیے بغیر جو ہے وہ فیصلہ دے دیا ہے، اور اب سماعت اس کی جو ہے وہ منڈے کو رکھی گئی ہے۔ ہم ہر اس عدالت کا اور اس جج کا گھراؤ کریں گے جو تمہارے اس گندے اور گھٹیا ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے اپوزیشن کے خلاف داماد کرے۔